بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اس وقت خطبہ نہیں پڑھا، عام طور سے بعض کے موقع پر جو خطبہ پڑھنا مسنون بھی ہے، معمول بھی ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ الی آخرہ۔ اس کی ایک وجہ ہے، وہ بھی پڑھ سکتے تھے ہم، پڑھنا بھی چاہیے تھا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے دیکھا کہ اپنی کتاب کا آغاز بھی انہوں نے خطبے سے نہیں کیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ اس کی متعدد وجوہ بیان کی گئی ہیں، لیکن اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب خطبہ باز دیتے تھے تو خطبہ پڑھتے تھے نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، یا عبداللہ، یا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ الی آخرہ۔ لیکن جتنے خطوط لکھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہان ممالک کے نام، اس زمانے کے غیر مسلم بادشاہوں کے نام، دعوت اسلام کے خطوط لکھے، یا دوسری قوموں سے یا دوسرے قبائل سے معاہدے کیے، جتنے کام تحریری نوعیت کے کیے گئے وہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتی تھی۔ کتاب چونکہ لکھنے کا کام کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کا لحاظ رکھا، اور میں بھی اس وقت انہی کے اتباع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہمارے ماشاءاللہ اس مدرسے کے طلباء، کتنے طلباء ہیں جو دورے سے فارغ ہو رہے ہیں؟ 57 طلباء دور حدیث سے فارغ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں عمروں میں برکت دے، لیکن بہت بڑی ذمہ داری انہوں نے اپنے سر لی ہے، اور ان کے اساتذہ کرام نے ان کے ساتھ جو محنت کی ہے، انہوں نے بھی ان کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ڈال دی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب پگڑی باندھی جاتی ہے یہ اعزاز تو ہوتا ہی ہے، لیکن بہت بھاری ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ اس کی لاج رکھنی ہے۔ یہ پگڑی سنت کی یادگار ہے، سنت کی علامت ہے۔ اساتذہ نے آپ پر اعتماد کیا ہے، آپ کے علم پر، آپ کی دیانتداری پر، آپ کے اخلاص اور تقوی پر، اور آپ کے جذبہ دین پر اعتماد کر کے آپ کو پگڑی پہنائی ہے، تاکہ آپ امت کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام سے، وہ سلسلہ، اسی سلسلے میں آپ بھی داخل ہو جائیں۔ یہ لائن ہے، اس میں آپ داخل ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ آج آخری حدیث پڑھ کر اور اساتذہ کرام کی طرف سے آپ کو اگر پگڑی پہنائی گئی تو وہ، اور اگر سند دی گئی تو وہ، یہ سب آپ کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بوجھ کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے آخر میں رکھا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ تمام اعمال بنی آدم کے اور ان کی تمام باتیں آخرت میں ان سب کا وزن کیا جائے گا، مقدار معلوم ناپی جائے گی، اور اسی بنیاد پر جزا و سزا اور جنت و دوزخ کے فیصلے ہوں گے۔ آخرت میں تمام اعمال کا وزن ہوگا۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیت کو اس باب کا عنوان بنایا ہے،
قرآن کریم کا ارشاد ہے سورۃ الانبیاء میں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اگر کوئی ذرہ برابر بھی کسی نے کوئی کام کیا ہوگا، اچھا ہو یا برا، ان سب کا حساب ہوگا، مقدار ناپی جائے گی۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے پوری عمر کی زندگی میں ہم جو کچھ بولتے ہیں، جو کچھ دیکھتے ہیں، جو کچھ چھوتے ہیں، جو کچھ کھاتے ہیں، جو کچھ پیتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں، ان سارا اعمال ہمارے وزن ہو رہے ہیں، محفوظ ہو رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ اس بات کا احساس دلایا ہے۔ سورۃ الزلزال میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے کوئی ذرہ برابر کوئی اچھا کام کیا ہوگا اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کا کام کیا ہوگا وہ اپنے آپ کو دیکھ لے گا، اپنے عمل کو دیکھ لے گا، چھپ نہیں سکے گا کچھ بھی۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اس میدان اس مرحلے کو آسان کر دے۔ یہ بہت مشکل وقت ہوگا، بھاری وقت ہوگا، بلکہ ایک اعتبار سے خوفناک وقت ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں ہیں، ام المومنین ہیں، اعلیٰ درجے کی فقیہہ بھی ہیں، محدثہ بھی ہیں، مفسرہ بھی ہیں، اعلیٰ درجے کی ولی اللہ ہے، ولیہ ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب زوجہ مطہرہ ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، آخرت میں آپ ہمارا بھی کچھ خیال رکھیں گے؟ پوچھنے والی کون ہے؟ عائشہ صدیقہ۔ اور سوال کس سے ہو رہا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین سے، صاحب المقام المحمود سے، سید الاولین والآخرین سے، سراپا رحمت سے۔ فرمایا کہ 3 موقع ایسے ہوں گے جب کسی کو کسی کا دھیان نہیں ہوگا۔ آخرت میں 3 مواقع ایسے ہوں گے کہ کسی کو کسی کا دھیان نہیں ہوگا، اور ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، خوف کا وقت ہوگا۔ ایک وہ وقت جب اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا، تو جب تک نیکیوں کا پلڑا جھک نہ جائے اس وقت تک کسی کو اپنے بارے اب کوئی اور ہوش نہیں ہوگا۔ اور ایک وہ وقت جب اعمال نامے آئیں گے دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، پیچھے سے، تو جن لوگوں کے اعمال نامے دائیں طرف سے آئیں گے وہ جنتی ہوں گے، جن کے اعمال نامے بائیں طرف سے، پیچھے سے آئیں گے وہ جہنمی ہوں گے۔ تو جب اعمال نامے آ رہے ہوں گے، جب تک دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ نہیں آئے گا اس وقت تک کسی کو اپنا ہوش نہیں ہوگا۔ اور تیسرا وہ وقت جب پل صراط سے گزر ہوگی، پل صراط جہنم پر بچھائی جائے گی، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک پل صراط، اس پر گزرنے والے بعض تو بجلی کسی کون تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے، بعض پرندوں کی رفتار سے، بعض گھوڑوں کی رفتار سے، بعض بھاگنے والوں کی رفتار سے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی اس وقت بس یہ کہہ رہے ہوں گے اللہم سلم، اللہم سلم، اللہم سلم، یا اللہ سلامتی دے دیجیے۔ ایک وہ وقت ہوگا جب کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا جب تک اس طرح سے پار نہ ہو جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان 3 اوقات میں سے ایک بڑے وقت کا ذکر کر رہے ہیں۔
کہ تم نے پوری کتاب پڑھ لی ہے. ہم نے بالکل شروع میں ایک حدیث آپ کو پڑھوائی تھی، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. نیت اچھی ہوگی تو عمل بھی اچھا ہوگا. نیت اچھے سے اچھا عمل میں اگر نیت بری ہو جائے گی تو برا ہو جائے گا. اگر آدمی نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے تو بہت قیمتی چیز ہے، بہت وزنی چیز ہے. اور اگر خدا نخواستہ نماز پڑھتا ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے، ریا کے لیے، اللہ کے لیے نہیں پڑھتا تو جہنم کو خرید رہا ہے، اس کا کوئی عمل وزن نہیں ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے اشارہ کر رہے ہیں. امام بخاری کا اشارے بہت ہیں، جگہ جگہ توجہ دلاتے ہیں، باریک باریک اشارے دیتے ہیں. یہاں پر بھی اشارہ دے دیا کہ اب دونوں حدیثوں کو یاد رکھو. سب سے پہلی حدیث تمہیں ہم نے پڑھوائی تھی کہ اپنی نیتوں کو خالص رکھو اللہ کے لیے. اب ختم کا وقت آ رہا ہے، جائزہ لے لو. آخر دیکھنا یہ ہے کہ جتنے عمل تمہیں بتائے گئے کہ کتاب میں، ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نکاح، طلاق، جہاد، عدالت، انصاف، تجارت، معیشت، زراعت، باغبانی، حکومت و سیاست، یہ سارے مسائل پڑھائے گئے آپ کو، سارے اعمال آپ کو بتائے گئے. ان اعمال کے بارے میں جائزہ لے لو کہ تمہارے اعمال بے وزن تو نہیں ہوئے. اور عمل میں وزن ہوتا ہے دو چیزوں سے، ایک یہ کہ نیت خالص ہو، اچھی نیت ہو، اللہ کے لیے ہو، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہو، یا عمل نیک عمل کرنے کے لیے ہو. اور دوسری چیز ہے کہ عمل ٹھیک ہو، سنت کے مطابق ہو. اگر آدمی کی نیت تو اچھی ہے لیکن طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ بھی بیکار ہے، اس کا بھی کوئی اجر و ثواب نہیں. تو اعمال میں وزن ہوتا ہے دو چیزوں سے، ایک نیت کے اخلاص سے اور دوسرے عمل کے سنت کے مطابق ہونے سے. اور سنت کے مطابق کا فیصلہ ان آیات اور احادیث سے ہوگا، قرآن سے اور حدیث سے. قرآن یہ کتابیں حدیث کی قرآن ہی کی تفسیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نے قرآن کریم کی تفسیر اپنے اقوال سے بھی کی، اپنے اعمال سے بھی کی. اس حدیث کے راوی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، صفے کے خاص شاگرد. یہ صفہ وہ مدرسہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی میں قائم تھا. 80 صحابہ کرام بھی اس میں رہے ہیں. اور صحابہ کرام کی ایک حضرات جو تعداد تھی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو فارغ کر لیا تھا صرف پڑھنے کے لیے. اس مدرسے کا نصاب کیا تھا؟ قرآن کریم. اور استاد کون تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. طلبہ کون تھے؟ صحابہ کرام. یہ مقدس مدرسہ تھا. یہ ہمارے جتنے مدارس دینیہ قائم ہوئے ہیں، یہ کوشش یہی ہے کہ ان مدرسوں کو صفے کا نمونہ بنایا جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان صحابہ کرام میں تھے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا مدرسے کے لیے، صفے کے لیے. ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو دیکھتے تھے اور ارشادات کو سنتے اور یاد کرتے تھے. اللہ نے ان کو یاد کرنے کا خاص ملکہ عطا فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. سب سے زیادہ تعداد روایت حدیث کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو صفے کے خاص شاگرد ہیں. ان پر بڑے بڑے مرحلے بھی گزرے ہیں، فاقہ بھی گزرا ہے، کیونکہ کوئی تجارت نہیں تھی، ملازمت مزدوری نہیں تھی. اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا مدرسے میں پڑھنے کے لیے. ابو بکر صدیق نے ان کو کھانا کھلایا، کو ایسی حالت میں دیکھا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو، اس باب کو آخر میں لا کر توجہ دلا رہے ہیں کہ اپنے اعمال کا جائزہ لو، احتساب کرو. بجائے قبل اس کے کہ کوئی دوسرا تمہارا حساب کرے، احتساب کرے، تم اپنا احتساب کرو کہ تمہارے اعمال میں اخلاص کتنا تھا اور سنت کی مطابقت کتنی تھی.
اگر اخلاص اور سنت کی مطابقت ہو تو تھوڑا عمل بھی بہت ہے، اور اخلاص اور سنت کی مطابقت نہ ہو تو بڑے سے بڑا عمل بھی بیکار ہے۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھ لیجیے کہ بلیک بورڈ پر ایک کا نشان ڈالا جائے، اس کے برابر میں ایک زیرو ڈال دیا جائے دائیں طرف، کتنے ہو گئے؟ ایک کے کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے۔ ایک اور ڈال دیجیے، ایک اور ڈال دیجیے، ایک اور ڈال دیجیے 10,000، ایک اور ڈال دیجیے لاکھ، ایک اور ڈال دیجیے 10 لاکھ، اور ڈال دیجیے کروڑ۔ زیرو بڑھاتے جائیے، وزن بڑھتا چلا جائے گا، قیمت بڑھتی چلی جائے گی مالیت کی۔ اور اگر ایک کا ڈالنے کے بعد زیرو ادھر ڈالا، کچھ بنا؟ صفر، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 15، جتنا بھی کرو گے بیکار ہے۔ سیدھے راستے کی طرف اگر تیز رفتار سے چلے گا آدمی، بلکہ آہستہ بھی چلے گا تو بہت جلدی پہنچے گا منزل پر، اور غلط راستے پر ہوائی جہاز سے بھی جائے گا تو جتنا تیز جائے گا اتنا ہی گمراہ ہوتا چلا جائے گا، منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اور باب کو لا کر ہم سب کو، ہمارے اساتذہ کرام کو بھی توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ حضرات نے بڑی محنت کی اپنے شاگردوں طلبہ پر، اپنے اعمال کا بھی آپ جائزہ لے لیجیے۔ تمام طلبہ کو بھی توجہ دلا رہے ہیں، بلکہ سامعین کو بھی توجہ دلا رہے ہیں کہ تمام لوگوں کا اعمال کا حساب ہوگا، صرف طلبہ کا نہیں، علماء کا ہی نہیں، تمام اعمال، تمام انسانوں کا حساب کتاب ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مشکل مرحلے سے ہمیں آسانی سے گزار دے۔ جو قرآن کریم کی آیت تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ذکر کی، اور ایک سورہ قاریہ میں بھی جگہ جگہ وزن اعمال کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا وزن زیادہ ہوگا ان کو بڑی خوشیوں والی زندگی ملے گی، هُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے اعمال کا وزن کم ہوگا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کی ماں تو جہنم ہے، آگ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور کچھ خبر بھی ہے یہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ نارٌ حامیہ، بھڑکنے والی آگ ہے۔ وزن جب ہوگا، احادیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ ارشاد ہے، صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، ما تدرون المفلس کو تم مسلم جانتے، مسلم کو جانتے ہو؟ کیا کون ہے مسلم؟ تدرون المفلس، مفلس جانتے ہو کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس درہم نہ ہو، مال نہ ہو، پیسہ نہ ہو۔ فرمایا کہ مفلس تو وہ ہوگا جو آئے گا میدان حساب میں، اللہ اکبر، نمازیں لائے گا، روزے ہوں گے، زکوٰۃ ہوگی، حج ہوں گے، عبادتیں ہی عبادتیں ہوں گی، بہت نیکیاں ہوں گی، اللہ اکبر۔ آخرت میں قرآن کریم کے آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اعمال جو ہم یہاں کرتے ہیں، آخرت میں ان کو جسمانی شکل دے دی جائے گی، اور وزن کا مدار ہوگا اس اعمال کے اخلاص پر اور سنت کے مطابق ہونے پر۔ تو فرمایا کہ جب وہ آپ لے کر آئے گا، بڑی نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، بظاہر خوش ہو رہا ہوگا کہ آج تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا، لیکن کوئی آئے گا کہ اس نے میری غیبت کی تھی، حکم ہوگا کہ اس کو اتنی نیکیاں اس کی دلوا دی جائیں حقدار کو۔ دوسرا آئے گا، وہ بھی کہے گا، یا اللہ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ یوم الدین یا کا نعبد
مالک یوم الدین، یوم جزا کے آپ مالک ہیں۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ آخرت میں سب کا حساب کتاب ہوگا، میرا حساب اس کے ذمے ہے، میرا حق اس کے ذمے ہے۔ اس نے میرا پیسہ ناجائز طریقے سے کھایا تھا، حکم ہوگا کہ اس کو اتنی نیکیاں اس کو دلوا دی جائیں۔ حقدار آتے جائیں گے، نیکیاں تقسیم ہوتی چلی جائیں گی، حقداروں پر نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حقدار آتے رہیں گے۔ اب حکم ہوگا کہ اس کے گناہ اس کے حصے میں ڈال دیے جائیں۔ اب لایا تھا انبار نیکیوں کے، انبار ہو جائیں گے گناہوں کے، حکم ہوگا جہنم میں پھینک دو اس کو۔ الیاذ باللہ۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اگرچہ عبادتیں بڑی قابل قدر چیز ہے، بہت بھاری چیز ہے، ہم انسان پر ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جناتوں کو پیدا ہی کیا گیا ہے تاکہ اللہ کی عبادت کرے، لیکن ناز نہیں کرنا چاہیے اپنی عبادتوں پر۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا عمل بندگان خدا کے ساتھ کیسا ہے، حقوق اللہ کے ساتھ ہم نے حقوق العباد کتنے ادا کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو اپنی مخلوقات سے محبت بہت ہے، کوئی اب ان کی مخلوق کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے تو اس کو نواز دیتے ہیں، اور کوئی ان کے مخلوق کے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کو سزا دیتے ہیں۔ اور اپنے حقوق کو تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے، توبہ سے بھی معاف کر دیتا ہے، اعمال صالحہ سے بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندے کا حق ادا نہ کیا جائے یا اس سے معافی نہ مانگی جائے۔ تو بڑے بڑے عبادت گزار بھی وہاں جا کر خالی ہاتھ ہو جائیں گے اگر انہوں نے بندگان خدا کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا۔ حدیث شریفی میں بھی ایک واقعہ آتا ہے، ایک فاحشہ عورت نے دیکھا، جنگل میں تھی، پیاس سے بےتاب تھی، پریشان تھی، مرنے کے قریب ہو رہی تھی پیاس کے مارے، تو ایک کنویں پر پہنچی اور اس نے وہ کنویں سے پانی کسی طریقے سے نکالا، پی لیا۔ پھر دیکھا اس نے کہ کتا ایک ہے اپنی زبان لٹکائے ہوئے پیاس کی شدت سے، قریب ہے کہ مر جائے گا، اس پر رحم آیا۔ کبھی تھوڑی دیر پہلے میرا بھی یہی حال تھا، وہ زمین کو چاٹ رہا تھا، زمین تھوڑی بہت کبھی پانی گرا ہوگا اس زمین پر، کچی زمین پر اس کا کچھ نشان تھا، اس کو چاٹ رہا تھا پیاس بجھانے کے خیال سے۔ اس کو رحم آیا کہ تھوڑی دیر پہلے میرا بھی یہ حال تھا۔ اس نے اپنے چمڑے کا موزہ نکال کر دوپٹے میں باندھ کر کنویں میں لٹکایا اور اس سے نکال کر پانی اس کو پلایا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مغفرت اسی عمل سے ہو گئی۔ فاحشہ عورت، بدکار عورت، اس ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشے فرما دی۔ اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ گزرگاہ تھی لوگوں کی، تو ایک شاخ تھی، اس پر کانٹے لگے ہوئے تھے، چلنے والوں کو اس سے تکلیف ہوتی تھی۔ ایک شخص نے آ کر اس کا کانٹے دار لکڑی کو کاٹ دیا، اللہ تعالیٰ نے اسی پر اس کی مغفرت فرما دی۔ تو بھائی یہ سبق بھی ساتھ ساتھ مل رہا ہے کہ اعمال کا وزن صرف عبادات ہی میں نہیں ہے، بندوں کے ساتھ اتنے سلوک میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے کی اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی۔ پورے دین کا خلاصہ ہے ادائے حقوق اور حفظ حدود۔ اللہ کے حقوق بھی ادا کر دو، بندوں کے حقوق بھی ادا کر دو، لیکن حدود کی رعایت رکھو۔ ہر چیز کی ایک حد ہے، نماز کی بھی ایک حد ہے، روزے کی بھی ایک حد ہے، ہر عبادت کی ایک حد ہے۔ اسلام میں انتہا پسندی نہیں ہے۔ نماز سب سے زیادہ عظیم الشان عبادت ہے، ایمان کے بعد سب سے عظیم الشان عبادت نماز ہے، لیکن نماز کے اندر بھی حد ہے۔ زوال آفتاب کے وقت نماز نہیں پڑھو، طلوع آفتاب کے وقت نماز نہ پڑھو، سجدے میں تلاوت نہ کرو، اتحیات میں قرآن نہ پڑھو، کھڑے ہو کر اتحیات نہ پڑھو، ساری حدود ہیں۔ روزے
کہ کتنے ثواب ہے، لیکن عید کے دن روزہ نہ رکھو. عید کے دن روزہ رکھو کہ شیطانی عمل ہوگا. ہر چیز کی ایک حد ہے، تو حدود کی بھی رعایت رکھو، اور اپنے حقوق بھی بندوں کے اور اللہ کے حقوق ادا کر دو. بیوی کا حق بیوی کو دو، ماں کا حق اپنے ماں کو دو. ماں کا حق بیوی کو نہ دے دو، بیوی کا حق ماں کو نہ دے دو. آج یہ بھی ہماری معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اور حقوق کی رعایت کر کے زندگی گزارنا پل صراط پر گزرنے کی طرح ہے. ساس بہو کے جھگڑے آج جو چلتے ہیں وہ اسی وجہ سے چلتے ہیں کہ حقوق کی رعایت نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے تمام حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور جن حقوق کی ادائیگی میں ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں اس میں ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جن بندوں کے حقوق میں ہم نے کوتاہی کی ہے میں ایک دعا کیا کرتا ہوں، آپ سے بھی کہوں گا کہ دعا کریں کہ یا اللہ جن جن بندوں کے حق میں ہمیں سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی تکلیف ہوئی ہے، کوئی ایذا رسانی ہوئی ہے، کہ اللہ ہماری اس غلطی کو آپ بھی معاف کر دیجئے اور اس بندے سے بھی معاف کروا دیجیے. کیونکہ وہ بندہ پتہ نہیں کہاں ہوگا، مجھے نہیں پتا. اس بندے سے بھی معاف کرا دیجیے، اور اس بندے سے معاف کر کے اس کا اجر عظیم بھی اپنے پاس سے دے دیجیے. میرے حصے میں نہ کاٹیے، اپنے پاس سے دے دیجیے. دعا کیا کرو، میں بھی دعا کروں گا اللہ تعالی ہمیں تمام حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور جن حقوق کی ادائیگی میں ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی خلافی کی بھی توفیق عطا فرمائے. اب یہ حدیث پڑھ لیجیے. آپ اس حدیث کے متن میں متن تو ابھی پڑھا جائے گا. ترجمۃ الباب میں کچھ الفاظ ہیں، فنی باتیں ہیں، علمی باتیں ہیں. طلباء کو وہ اساتذہ آپ کے استاد محترم نے بتا دی ہوں گی یا بتا دیں گے. ہم یہاں چونکہ عوام کا مجمع بھی ہے کافی، تو اس واسطے ہم صرف حدیث کا ترجمہ اور اس کی تشریح کرتے ہیں اور اس کے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، آخری حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ اکبر. یہ جو بات ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معمولی بات نہیں ہے. آج کوئی بھی کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جب تک سند نہیں بتائے گا کہ جائز نہیں ہے کسی کو حدیث ایسی روایت کرنا جس کی وہ سند نہ بتا سکے، حوالہ نہ بتا سکے. کم از کم کتاب کا حوالہ تو دے. امام بخاری بھی اپنے سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر راوی کا حال، ہر راوی کو ذکر کرتے ہیں، اور اس نے اسے سنا، اس نے اسے سنا، اس نے اسے سنا، اور پھر کہتے ہیں اس نے ابو ہریرہ سے سنا، ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا. اور یہ سند تو امام بخاری سے ہے، اور ایک سند ہم سے لے کر امام بخاری تک ہے. الحمدللہ وہ بھی سند محفوظ ہے. تمام سندیں، تمام اساتذہ جو بھی پڑھاتے ہیں ان سب کے پاس اپنے اپنے اساتذہ کی سندیں امام بخاری تک، ترمذی کی کتاب کے استاد کے سبق کی روایتیں، ترمذی کی سند امام ترمذی تک، ہر کتاب کے مصنف تک وہ سند محفوظ ہے. میری سند بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک ایک ایک ہر کوئی بیچ میں انقطاع نہیں ہے، مسلسل ہے. میں نے اپنے استاد حضرت مولانا مفتی فضل احمد صاحب سے بخاری شریف پڑھی تھی. انہوں نے حضرت علامہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی. انہوں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی. الی آخر یہاں تک کہ امام بخاری تک ہے. امام بخاری کی سند اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے. ان سندوں کے ساتھ یہ حدیث آ رہی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن. کلمہ یا معنی میں جملے کے، جیسے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے تو جملہ، لیکن ہم اس کو کلمہ کہتے ہیں. تو لفظ کلمہ جملے کے لیے بھی بولا جاتا ہے. نابیین تو صرف اس کے خاص معنی مراد لیتے ہیں، لیکن پورے جملے کا معنی میں بھی لفظ کلمہ آتا ہے. تو دو کلمے ایسے ہیں، دو جملے ایسے ہیں
کہ ان کی بڑی خاص صفات ہیں. سب سے پہلی جو خاص صفت ہے وہ یہ، اور بڑی زبردست صفت ہے، کہ حبیبتان الی الرحمن، وہ رحمان کے پسندیدہ جملے ہیں. رحمان کے پسندیدہ جملے ہیں. جب وہ جملے پسندیدہ ہیں تو اس کو پڑھنے والا بھی تو پسندیدہ ہو جائے گا. کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان، زبان پر آسان بہت ہیں، مشکل نہیں ہیں. بعض جملے بہت مشکل ہوتے ہیں اور بعض جملے آسان ہوتے ہیں. یہ بہت ہی آسان ہے. خفیفتان علی اللسان، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، اور ترازو کے اندر بھاری بہت ہیں، وزن بہت ہے ان کا. 3 صفتیں ہیں. اللہ کے محبوب جملے ہیں، آسان ہیں ان کا تکلم اور تلفظ، اور وزن ان کا بہت زیادہ بھاری ہے. وہ کیا ہیں 2 جملے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. میرے ساتھ پڑھ لیجیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ان کلمات کی ہمیں برکتوں سے مالا مال فرمائے. اور یہ سبق بھی دے دیا کہ اب زندگی بھر ان جملوں کو اپنا معمول بنانا. چنانچہ احادیث میں حافظ بن حجر نے روایت نقل کی ہے کہ جو شخص دن بھر میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھے گا، اس دن کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، صغیرہ گناہ سب معاف ہو جائیں گے. چنانچہ ہمارے سب بزرگوں نے کا معمول رہا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے بھی ہمیں جو تسبیحات بتا رکھی ہیں ان میں ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان جملوں ان کلمات کی اور ان جملوں کو پڑھنے کی اور ان کے بہانے کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حضرت ایک گزارش ہے، یہ جو دورے کے طلباء ان کو روایت حدیث کی اجازت بھی دے دے، مجھے بھی دے دے. میں مولانا قادری کا شاگرد ہوں، مولانا رسول خان کا شاگرد، ماشاء اللہ. اور مولانا مدنی کے ایک واسطے سے مولانا فیروز خان میرے استاد تھے. ماشاء اللہ. شیخ فادانی سے بھی مجھے اجازت ہے. ماشاء اللہ. اب آپ بھی دے دیں. ماشاء اللہ. ان میں سے کئی بزرگوں کے آپ نے میرے استاد ہیں. حضرت مولانا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی میرے استاد ہیں، اور شیخ فادانی بھی میرے استاد ہیں. شیخ فادانی میرے بھی استاد، ان سے مجھے روایت احمد دیدار بھی میرے استاد ہیں. بھائی وہ ابھی کتابچہ تھا میرا الفضل الربانی، ہم نے دیا تھا. میں نے کمرے میں رکھ لی. مجھے بھی اجازت دیجیے، دورہ حدیث کے طلباء کو بھی دیجیے. بہت اچھا انشاءاللہ. یہ روایت حدیث کی اجازت طلب کر رہے ہیں. بہت سے لوگوں کو اس کا مطلب نہیں معلوم ہوگا کیا مطلب ہے. جس طرح جو ابھی بات ہوئی ہے سند کی، اب کسی سے دوسرے سے حدیث لینا اور سننے کے طریقے مختلف ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ استاد پڑھے اور شاگرد سنے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شاگرد پڑھے استاد سنے. تیسرا ایک طریقہ یہ ہے کہ نہ استاد پڑھے نہ شاگرد پڑھے، بلکہ کوئی کتاب ہے اس کے بارے میں استاد کہتا ہے کہ میری طرف سے تمہیں اس حدیث میں لکھی ہوئی حدیثیں روایت کرنے کی اجازت ہے. اور کبھی بعض اوقات کتاب بھی نہیں سامنے ہوتی، کتابوں کے صرف نام ہوتے ہیں کہ میری طرف سے ان حدیثوں کی کتابوں کی روایت کی تم کو اجازت ہے. آج کل جو زیادہ تر طریقہ چل رہا ہے یہ آخری چل رہا ہے. ہر محدث کے پاس اس کا سبت ہوتا ہے. سبت اس کتابچے کو کہتے ہیں جس میں محدث اپنی
سندوں کو بیان کرتا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک. جتنی کتابیں جتنی حدیثیں ان سے نے پڑھی اور سیکھی ہیں سنی ہیں یا جن روایتوں کی اس کو اجازت ملی ہے ان سب کی سندیں اس میں ذکر ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. میرا بھی ایک کتابچہ ہے الفضل الربانی اس کا نام ہے، فی اسانید محمد رفیع العثمانی، عربی میں ہے. اس میں میری تمام سندات مذکور ہیں اپنے تمام اساتذہ کے ناموں کے ساتھ. تو میں نے درسن تو کتابیں پڑھی دارالعلوم میں دور حدیث پڑھا پورا، اپنے والد صاحب سے بھی پڑھی موطا امام مالک اور جی آ رہی کچھ اخباری حضرات بھی بیٹھے ہیں، ان کے لیے کچھ میسج چلا گیا. خیر تمام اساتذہ کرام کے نام ہمارے اس میں مذکور ہیں. یہ ہے میرا ایک کتاب چاہ الفضل الربانی فی اسانید محمد رفیع العثمانی. اس میں میں نے جن جن اساتذہ سے کتابیں پڑھی ہیں ان سب کے نام اور ان کے سندیں مذکور ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور بہت ساری حدیثوں کی اجازت مجھے بہت سارے بڑے بڑے محدثین نے عطا فرمائی، ان کی سندیں بھی مذکور ہیں. انہی میں سے دو اساتذہ میرے ایسے ہیں، ایک محمد حسن ابن محمد المشات المکی المالکی رحمۃ اللہ علیہ. یہ ہمارے بھی استاد ہیں. آپ کے بھی استاد ہیں ماشاء اللہ. سن 64 میں 1964 میں میں نے پہلا حج کیا ہے اپنا. کتنے سال ہو گئے؟ 54 سال ہو گئے. ہاں جی 54 سال ہو گئے. آدھی صدی سے پہلے تو پہلی مرتبہ مکہ معظمہ حاضری ہوئی حرم والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور برادر عزیز مولانا محمد تقی عثمانی بھی ہم ساتھ تھے، دونوں بھائی ساتھ تھے. ہم نے ان سے درخواست کی شیخ محمد المشاد المکی المالک رحمۃ اللہ علیہ سے، تو انہوں نے سب سے پہلے حدیث رحمت مسلسل بالاولیت سنائی اور اس کی روایت کی اجازت بھی دی اور اپنا سبت عطا فرمایا یہ کہ اس میں جتنی کتابوں کا نام ذکر ان کا بھی سبت چھپا ہوا تھا، تو اس میں جتنی کتابوں کے نام اور سندیں مذکور ہیں ان تمام کتابوں کے ساتھ روایت کرنے کی میں اجازت دیتا ہوں تمہیں اپنی سند کے ساتھ. دوسرے استاد اس حدیث مسلسل بالاولیت کے بارے میں شیخ محمد عیسیٰ الفادانی ہیں، یہ بھی مکہ مکرمہ کے ہیں. انہوں نے بھی اس کی حدیث رحمت مسلسل بالاولیت کی اجازت دی، پھر اپنی تمام مقروءات، مرویات، روایات، مسموعات، مجازات سب کی اجازت عطا فرمائی. تیسرے استاد ہیں میرے یمن کے ایک بڑے بزرگ تھے اور یہ شیخ عبداللہ ناقبی ہیں رحمۃ اللہ علیہ. مجھے پتہ چلا میں گیا ہوا تھا مکہ معظمہ حاضر تھا، مجھے پتہ چلا کہ جدے میں ایک بزرگ ہیں اس میں نہیں ہے دوسرے کتاب سے میں ہاں خیر شیخ ناقبی رحمۃ اللہ علیہ تھے جدے میں، ابھی چند سال پہلے کی بات ہے. مجھے بتایا گیا کہ ان کی عمر رہنے والے ہیں یمن کے مگر اب عرصہ دراز سے جدے میں ہیں اور 125 سال عمر ہے. تو میں نے اپنے دوستوں کے ذریعے جدے میں ان سے وقت حاصل کرنے کی کوشش کی. ہمارے دوستوں نے درخواست کر کے وقت لے لیا ان سے اور پھر الحمدللہ میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. پرانے درجے کے بزرگ تھے، اس زمانے کے انداز کے نہیں، بالکل پرانے طرز کے بزرگ تھے، یمن کے رہنے والے، بہت متواضع، بڑا اکرام فرمایا، بڑی محبت فرمائی، بڑی شفقت فرمائی. اور ہم نے درخواست کی
کہ حضرت میں اس واسطے حاضر ہوا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مگر ایک شرط ہے. میں ڈرا پتہ نہیں کیا شرط ہوگی. فرمانے لگے شرط یہ ہے کہ آپ بھی مجھے اپنی تمام روایتوں کی اجازت دیں. تمام روایات، مرویات، مسموعات، مجازات، مقروءات سب کی اجازت دیجیے. میں پانی ہو گیا. میں نے کہا حضرت میں تو آپ کے شاگردوں کے شاگرد برابر نہیں، میں تو اب طفل مکتب ہوں. فرمایا کہ پھر میں اجازت نہیں دوں. صاحب میں اجازت نہیں دوں. ارے میں شش و پنج میں پڑھ گیا، یا اللہ میں کیا کروں، مگر اس کے بغیر اجازت مل نہیں سکتی تھی. میں نے کہا اچھا پھر میں آپ کو اجازت دیتا ہوں. پر میں ایسے نہیں، لکھ کر دیں، تحریری دیں، اپنا سبق دیں. میں نے کہا وہ تو میرے پاس نہیں، میں تو آج لینے آیا ہوں، دینے تو نہیں آیا تھا. فرمایا کہ پھر کب بھیجیں گے میرے پاس؟ میں نے کہا بھیج دوں گا. کہنے لگے ٹھیک ہے میں انتظار کروں گا. کراچی آ گیا تو وہاں سے ان کا ٹیلی فون آیا کہ میں آپ کا انتظار میں ہوں. انہوں نے بھی مجھ کو اسی حدیث رحمت مسلسل بالاولین کی اجازت دی. اس حدیث کی ایک خاص بات سمجھ لیجیے، اور اس میں ہمارے اس معلوم ہے کچھ صحافی حضرات بھی ہیں، تو میری خواہش ہے کہ یہ پیغام اپنے ذریعے سے، اپنے صحابت کے ذریعے سے یہ امت تک پہنچائیں، بلکہ دوسری قوموں تک بھی یہ پیغام پہنچے جو پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث رحمت میں دیا ہے. ایک حدیث رحمت مسلسل بالاولیت ہے. حدیث مسلسل اس کو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تھا یا کوئی کام کیا تھا، کوئی خاص کام کر رہے تھے اس وقت، تو سننے والے بھی جب اس حدیث کو سنایا تو وہ کام کر رہے تھے، کرتے ہوئے سنایا. پھر شاگرد نے بھی اپنے استاد نے بھی اپنے شاگردوں کو جب سنائی تو وہ کام کر رہے تھے. مثلا کھجور کھاتے وقت حدیث روایت فرمائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابی نے بھی جب روایت کی تو وہ کھجور کھاتے ہوئے روایت کی، اور ان کے شاگردوں کو جب انہوں نے سنائی تو انہوں نے بھی کھجور کھاتے وقت کی، یہاں تک کہ اب تک مسلسل چل رہی ہے وہ ہے. اسی طریقے سے مسلسل بالاولیت یہ حدیث ہے. کیا مطلب ہے کہ حضرت سفیان بن عیینہ جو تابعین میں سے ہیں، تقریباً 1400 سال پہلے، 14 سال ہو گئے، انہوں نے ان سے مجھ تک یہ حدیث اولیت کے ساتھ پہنچی ہے. کیا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے شاگرد کو جب حدیثیں پڑھانی شروع کی تو سب سے پہلے یہ حدیث رحمت سنائی تھی، اور شاگرد نے جب دوسرے کو سنائی اپنے شاگرد کو تو اس نے بھی سب سے پہلے یہ حدیث سنائی تھی. اس نے جب اپنے شاگرد کو سنائی تو سب سے پہلے یہ حدیث سنائی تھی، حدیث رحمت مسلسل بالاولیت. چنانچہ حسن محمد حسن المشاط المکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جب یہ حدیث میں نے کہا مجھے اجازت دے دیجیے اپنی مرویات کی، کہا کہ مرویات کی اجازت دوں گا، پہلے حدیث رحمت مسلسل بالاولیت سن لیجیے آپ. اسی طرح سے شیخ عیسیٰ فادانی رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ ناقبی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو یہ حدیث مسلسل بالاولیت ہے. مضمون کیا ہے اس حدیث کا؟ وہ میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے صحافی بھائی بھی اس کو طرف، یہ پیغام ہے پوری امت مسلمہ کے لیے بھی اور غیر مسلم اقوام کے لیے بھی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اور ایک روایت میں یرحمکم من فی السماء ہے. الراحمون رحمت کرنے والے، رحم کرنے والے لوگ. یرحمہم الرحمن، ان پر رحمت کرتا ہے رحمان. رحمت ہی کا ذکر ہے، خاص انداز میں ذکر ہے. رحمت والے لوگ ان پر رحمت کرتا ہے، رحم کرتا ہے رحمان. ارحموا من فی الارض، تم رحم کیا کرو ان تمام لوگوں پر جو زمین میں ہیں، کافر ہوں یا مسلمان ہوں، نیک ہوں یا بدکار ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں.
سب پر رحم کیا کرو. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تو اوپر والی ذات بھی تم پر رحم کرے گی. یہ حدیث رحمت مسلسل بالاولیت کہلاتا. حدیث رحمت اس واسطے کہ اس کے اندر رحمت کا بیان خاص انداز میں کیا گیا ہے. اور بالاولیت اس وجہ سے کہ تقریباً 1400 سال سے محدثین کا یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ جب حدیث کا درس دیتے تھے اپنے شاگردوں کو تو سب سے پہلے حدیث جو سناتے تھے کسی ایک شاگرد کو پڑھایا یا کئی جماعت کو پڑھایا, سب سے پہلے اس حدیث کو سناتے تھے. اگر مجھ سے کہا جاتا کہ حدیث رحمت مسلسل بالاولیت ہم سننا چاہتے ہیں آپ سے, تو میں حدیث آپ کو آگے سے جو کتاب جو پڑھی ہے اس سے پہلے سناتا. مگر ابھی اولیت تو اب اس کی ختم ہو گئی آپ لوگوں کے لیے, لیکن پیغام ابھی جگہ موجود ہے. کیا رحمت کا پیغام ہے. آپ دیکھیے 1400 سال سے ہر محدث اپنے شاگرد کو سب سے پہلا جو سبق پڑھاتا ہے حدیث کا وہ رحمت کا سبق ہے. آج مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے کہ دہشت گرد ہیں, ٹیررسٹ ہیں, انتہا پسند ہیں, سخت گیر ہیں. حالانکہ سب سے پہلا سبق محدث اپنے شاگردوں کو رحمت کا پڑھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک محدث کا سب سے پہلا سبق یہ ہے. میں آپ تک یہ حدیث سبق پہنچا رہا ہوں. دنیا کے قوموں کو بتا دیا جائے کہ اسلام سراپا سلامتی کا دین ہے. اسلام میں تو سراپا سلامتی. اسلام کا معنی سلامتی میں داخل ہو جانا. اور اس میں دعا بھی ہم کیا کرتے ہیں, اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام. جنت بھی دار السلام ہے. سراپا ہر نماز کے بعد ہماری یہ دعا ہے, سلامتی کی دعا ہے. ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی ملے تمہاری جان پہچان کا ہو یا اجنبی, اس کو سلام کیا کرو, السلام علیکم. حدیث میں بخاری شریف میں ہی ہے کتاب الایمان میں. آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے, فرمایا کہ یہ الطعام کھانا کھلانا. کافر کو, مومن کو, جانور کو, انسان کو, قریب کو, دور کو, مالدار کو, غریب کو, رشتہ دار کو, اجنبی کو کھانا کھلانا. بقراءۃ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. اور سلام کرنا اس کو بھی جس کو تم پہچانتے ہو اور اس کو بھی جس کو تم نہیں پہچانتے. تو ہمارا سبق کیا ہے کہ جب بھی کوئی ملے کو السلام علیکم کہو. السلام علیکم آنے کیا ہے, تم پر سلامتی ہو. اور دوسرا جواب کیا دے گا, وعلیکم السلام, اور آپ تم پر بھی سلامتی ہو. سلام کرنا سنت مؤکدہ ہے. پہل کرنا سلام میں سنت مؤکدہ ہے, اور جواب دینا واجب ہے. ہمارے بزرگان دیوبند کی خاص بات یہ تھی کہ وہ ہر حدیث پر سنت پر عمل کرنے کے عادی تھے, اور سب اپنے شاگردوں کو نمونہ دکھاتے تھے. اپنا دکھاتے کیا بلکہ کرتے ہی تھے, وہ نمونہ خود بخود بن جاتا تھا. شیخ الادب مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اچھا ایک بات یہ کہ سلام میں پہل کرنا ثواب زیادہ ہے, جواب دینے کا بھی ثواب ہے, لیکن پہل کرنے کا زیادہ ثواب ہے. تو پہل کرنا سنت مؤکدہ ہے. سلام میں سب سے دوسرے سے پہلے سلام کرنا اور جواب دینا واجب ہے. تو وہ کیا کرتے تھے, پہل کرتے تھے. میں جب بھی کوئی ملتا تھا السلام علیکم, جو بھی ملتا السلام علیکم, جو بھی ملتا السلام علیکم. حدیث میں آتا ہے کہ افشوا السلام بینکم, سلام پھیلاؤ دوسروں کو تک, جو بھی ملے اس کو سلام کرو. تو شیخ الادب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو بھی ملتے تھے السلام علیکم. بعض اوقات شاگرد یہ سوچ کر نکلتے تھے کہ آج ہم پہل کریں گے شیخ الادب کو سلام کرنے میں, مگر موقع نہیں دیتے. تو سلام نظر پڑتے ہی السلام علیکم کہہ دیتے, اور سلام میں پہل کرنا زیادہ ثواب ہے. آج کل مسافر کو اس کی جگہ لے لیا لوگوں نے, عجیب بات ہو گئی. یہ بھی اچھا ہے ذرا سبق آ جائے. سلام مصطفیٰ کرنا نہ سنت مؤکدہ ہے نہ واجب ہے, مستحب ہے. وہ بھی اس شرط کے ساتھ سلام بھی, جواب بھی, اور یہ مصطفیٰ بھی کہ دوسرے کو کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور آج کل مصافحہ بازی اتنے بڑے پیمانے پر ہو رہی کہ بہت سے لوگ تو نہ سلام کرتے ہیں نہ سلام کا جواب دیتے ہیں, مصافحہ ہی کرتے ہیں. میں تو ان سے معذرت کر لیتا ہوں کہ بھائی میں تو اس طرح کا سلام نہیں کیا کرتا, نہ اس طرح کا مصافحہ میں نہیں کرتا. اور بعض لوگ مصافحہ کرنے کے لیے دوسروں کو کوہنیاں مارتے ہیں مجمع میں آگے نکلنے کے. کوئی گھٹنوں سے لات مارتا ہے,
کوئی دوسرے کے کندھے پر سوار ہو کر کسی بزرگ سے مسافہ کرتا ہے، یہ سب اظہار ثانی اور ناجائز کام ہے، حرام ہے۔ المسلم اسپتال پہنچا دیتے جی بزرگوں کو اسپتال پہنچا دیتے بزرگوں کو اسپتال پہنچا دیتے ہیں مسافہ کرتے کرتے۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے اور اس حدیث رحمت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کے لیے ہمیں رحمت بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اجازت ہوگی جی اجازت ہاں، میں اجازت دیتا ہوں اپنی اس حدیث رحمت مسلسل بالاولیت کی بھی اور اپنے تمام ان مرویات کی بھی جو میرے مبارک ہو بھائی۔ کتاب سے میں لکھی ہیں، ان تمام طلبہ کو جو اس سال فارغ ہوئے ہیں اور ان طلبہ کو بھی جو مشکات شریف کے ساتھ درس میں ہیں اور ان حاضرین کو بھی جو یہاں پہلے سے فارغ التحصیل حضرات ہیں، چاہے وہ علماء قرآن و نائے ہوں، ان کو بھی اللہ کے بھروسے پر اپنی تمام مرویات کی روایت کی اجازت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم پانی ہے واعف مدرسہ عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا يسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ ہمارے تمام کھلے چھپے سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے بفضلی کا بکرمی کا یا رحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو طلباء اس سال فارغ التحصیل ہوئے ہیں یا اللہ ان سب کے علم و عمل میں عمروں میں برکت عطا فرما انہوں نے جو محنت پڑھنے میں کی ہے یا اللہ یہ بڑی محنت آپ نے ان سے کروائی ہے یا اللہ اس محنت کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیجیے ان کو عالم با عمل بنا دیجیے عالم با عمل بنا دیجیے عالم با عمل بنا دیجیے علماء ربانیین میں شامل فرما دیجیے یا اللہ ان کو بھی اور ہم سب کو بھی علماء ربانیین میں شامل فرما دیجیے حکماء ربانیین میں شامل فرما دیجیے فضلی کا بکر ابھی کا ارحم الراحمین یا اللہ ان طلباء کے اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرما جنہوں نے اپنی محنت شاقہ کر کے ان کو اس قابل بنایا کہ آج ان کو دفتار فضیلت ملنے والی ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم آپ ان کے سب اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرما خاص فضل کرم عطا فرما یا اللہ ان تمام طلباء کے والدین کو یا ارحم الراحمین جزائے خیر عطا فرما جنہوں نے اپنے ان بچوں کو عالم دین بنانے کے لیے طرح طرح کی قربانیاں دی ہیں کہ اللہ ان کے لیے جزائے خیر عطا فرما اور ان طلباء کو ماں باپ کے لیے بھی ان کے اساتذہ اور مدرسوں کے منتظمین کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا دیجیے بفضلی کا بکرمی کا یا ارحم الراحمین کہ اللہ ان علماء کو سچا پکا مسلمان عالم با عمل بنائیے ان کو ذریعہ بنا دیجیے سنت کی اشاعت کا قرآن و سنت کی تعلیمات کو پھیلانے کا سنت پر عمل کرنے کا اور کرانے کا ان کو یا اللہ عادی بنا دیجیے یا اللہ ہمارے سب بیماروں کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے یا اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس مدرسے کے بانی حضرت مولانا پیر سیف اللہ خالد صاحب کی کامل مغفرت فرما
درجات بلند فرما اور پسماندگان کو صبر جمیل اور فلاح دارین عطا فرما. اس مدرسے کے تمام کاموں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے. یا اللہ صدقہ جاریہ بنا دیجیے، صدقہ جاریہ بنا دیجیے. ان کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل اور فلاح دارین عطا فرما. یا اللہ ہمارے تمام بے روزگار بھائیوں کو حلال روزگار آسانی سے عطا فرما دیجیے. فراخی والا حلال روزگار عطا فرما دیجیے. وسعتوں والا برکتوں والا حلال روزگار آسانی سے عطا فرما دیجیے. عزت کے ساتھ عطا فرما دیجیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے تمام مخلوق بھائیوں اور بہنوں کے قرضے آسانی سے عزت کے ساتھ جلدی ادا کرا دیجیے. آسانی سے عزت کے ساتھ جلدی ادا کرا دیجیے. عزت کے ساتھ آسانی سے جلدی ادا کرا دیجیے. یا اللہ ہمارے تمام مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، پوری قوم کی حفاظت فرما، پاکستان کے تمام اہل پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے پاکستانی مسلمانوں کی بھی حفاظت فرما، غیر مسلموں کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما. یہاں حق کا بول بالا فرما، اہل حق کو سربلندی عطا فرما اور پاکستان کو مضبوط اسلامی فلاحی مثالی ریاست بنا دیجیے. یا اللہ پاکستان کو دہشت گردوں سے نجات دے دیجیے، پاکستان کے دشمنوں سے نجات دے دیجیے، مسلمانوں کے دشمنوں سے نجات دے دیجیے، اسلام کے دشمنوں سے نجات دے دیجیے، مسلمانوں کے دشمنوں سے نجات دے دیجیے، مخالفین جہاد سے نجات دے دیجیے. یہ دہشت گرد یا اللہ جو اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں، پاکستان کو بھی بدنام کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں، جہاد کو بھی بدنام کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں صحیح معنی میں پکا سچا مسلمان بنا دیجیے. مجاہدین اسلام کی مدد فرما اور دہشت گردوں کا خاتمہ فرما دیجیے. یا اللہ پاکستان کے اوپر پاکستان کے باہر ہمارے دشمنوں نے جو گھیرا ڈالا ہے ہمارے خلاف، یا اللہ اس گھیرے کو توڑ دیجیے اور پاکستان کی حفاظت فرمائیے. غیر مسلموں نے ہمارے ملک کے اندر جو دہشت گرد گھسائے ہے، یا اللہ ان کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اللہم لا تنزع منا صالح ما اعطیتنا. اللہم انا نعوذ بک من الحول بعد القبور. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.